میرے ایک مخلص ہیں، انہوں نے مجھے وہاں بتایا کہ وہاں مزار ہے اہل البیت کی ایک بہت بڑی ہستی کی، آپ ضرور جائیں، میرے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ میں وہاں گیا، جنازے تھے، جنازے بھی پڑھے، ان کے پھر فضائل میں نے آپ کو پچھلے سال بیان کیے تھے، اور وہ ہم نے عمل بھی کیا تھا 3 جمعراتوں کا۔ اور روحوں کا ایک نظام ہے، پاکیزہ مقدس روئیں ہیں، اور یہ پاکیزہ روئیں ہیں اور ان کا ایک انوکھا جہان ہے۔ اب ان کے واقعات میں کچھ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ یہ عالم ارواح کا ایک بہت بڑا نظام ہے جو میں واقعات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ نواب سید محمد صدیق حسن بھوپالی رحمت اللہ علیہ، یہ وہ ہیں تقریباً 250-300 کتابوں کے مصنف ہیں، بہت بڑی ہستی تھے، بھوپال کے نواب تھے۔ فرمایا کہ ایک مرتبہ ابو ایک بزرگ ہیں مواہب شاذلی، تو کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے پریشانی تھی، کوئی مسائل تھے میرے ساتھ، مشکلات تھیں، تو میں پریشان تھا، تو خواب میں مجھے سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ فرمایا جب تجھے کوئی مشکل پیش آئے تو سیدہ نفیسہ طاہرہ کی نظر مان لیا کر، اگرچہ ایک پیسہ ہی کیوں نہ ہو، تیری مشکل حل ہو جائے گی۔ اور نواب صاحب کہتے ہیں کہ میں نے ہمیشہ کوئی صدقہ، کوئی خیرات، کسی کی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنا، کہیں پانی کا انتظام، کہیں جو بھی ہے اس کو ہدیہ کر دیا، اور یہ نیت کر دی کہ میں اس کا ثواب سیدہ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں، اور کہا کہ اللہ نے میرا کام کر دیا۔ امام یافی فرماتے ہیں، بہت بڑی ہستی ہیں، کہ سیدہ نفیسہ کو ہدیہ پیش کرے مال کا اور اعمال کا۔ انہوں نے فرمایا میں نے مال کا کیا، اور وہ ہدیہ پھر سیدہ نفیسہ کی بارگاہ میں پیش کرے تو مرادیں بر آتی ہیں۔ ایک دفعہ مصر میں قحط پڑا، ان دنوں وہاں کے ایک سخی شخص عفان بن سلیمان نے گھر خریدا، جس کی کھدائی کرتے ہوئے گھر میں مدفون خزانہ نکل آیا۔ عفان نے عہد کیا یہ سارا خزانہ غریبوں کو خرچ کروں گا، اور مصر کے شہزادے احمد سے گندم کے 1000 اونٹ خرید کر مسکینوں میں بانٹنا شروع کر دیا۔ قحط سالی کے بعد کچھ ہی دنوں میں گندم قیمت 3 گنا بڑھ گئی، تو شہزادہ احمد نے عفان سے کو اپنے محل بلایا، یا تو میرے 1000 اونٹ واپس کر، یا پھر گندم کی موجودہ قیمت سے 3 گنا زیادہ دے۔ عفان نے دونوں شرطیں ماننے سے انکار کر دیا۔ شہزادہ احمد غصے کے عالم میں مصر کے گورنر ابی عبداللہ الحربی کے پاس پہنچا۔ وہ انتہائی شفاق اور بہت زیادہ خون ریز انسان تھا۔ اس نے شہزادی کی بات سن کر عفان بن سلیمان سخی کی تمام جائیداد ضبط کرنے کا حکم دیا۔ ادھر عفان بن سلیمان اس وقت بزرگ سید علی بن عبداللہ کی خدمت میں بیٹھے سارا ماجرا بیان کیا کہ میں ظلم سے تنگ آ کے اب مصر چھوڑ کے جا رہا ہوں، میری ساری چیز ضبط کر دی ہے، میرے پاس کیا بچا۔ سید عبداللہ نے خانوادہ نبوت، اہل البیت کی عظیم ہستی، انہوں نے عفان کو ساتھ لیا اور سید نفیسہ کی بارگاہ میں پہنچے، اور وہاں آ کے ان کے مزار پر کچھ دیر قرآن پاک کی تلاوت کی، وہ ہدیہ دیا، اور ہدیہ دے کے پھر ان کے وسیلے سے دعا مانگی، اور کچھ پیسے مان لیا کہ میں غریبوں کو یہ ہدیہ دوں گا، یا اللہ عفان کی ساری مشکلیں حل ہو جائیں۔ اس رات انہوں نے خواب میں سیدہ نفیسہ کو دیکھا جو فرما رہی تھیں دونوں گورنر عبداللہ کے پاس جاؤ، وہ تمہارا مسئلہ حل کر دے گا۔ حالانکہ اسی نے تو سارا کچھ، ہر چیز جو ہے وہ ضبط کی تھی۔ اگلے دن دونوں حضرات گورنر کے پاس پہنچے، اس نے حیرت انگیز طور پہ ان دونوں کا بہت احترام کیا، اور کہا کہ مجھے سیدہ نفیسہ نے خواب میں حکم فرمایا
یہ دونوں حضرات آ رہے ہیں، نیکی اور سخاوت کا سلوک کرو اور عفان کی ساری جائیداد واپس کر دو، کیونکہ انہوں نے مجھے ساتھ لیا ہے آپ اور میرے ساتھ اللہ ہے. بات ختم. پھر گورنر نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ میں نے جو کچھ کرتا رہا مجھے معاف کر دے. میں نے عفان کی دولت واپس کر دی اور حکومتی خزانے میں مسکینوں پر خرچ کرنا شروع کر دیا. اور کہتا تھا، پھر ساری عمر کہتا تھا کہ سارا مصر مجھ سے خوف کرتا ہے، میں سیدہ نفیسہ سے خوف کھاتا ہوں اور ڈرتا ہوں. اب ایک فتاوی عالمگیریہ کا ثبوت دے رہا ہوں. اور میں کوئی اگر یہ شخص کوئی نظر مانے کہ یا اللہ تو میرے مریض کو شفا دے دے، میں سیدہ نفیسہ کے دربار میں رہنے والے فقیروں کو کھانا کھلاؤں گا، یا ان کی مسجد کے لیے چٹائی خریدوں گا، یہاں خدمت کرنے والے فقراء کو دوں گا، کوئی نظر کوئی درہم دوں گا، اور اگر اس کا کام جائز ہے، ایسے تمام کام جن میں فقراء کا فائدہ ہو اس نے نظر مانی ہے، تو فرمایا کوئی اختلاف نہیں، پورا ہو کے رہے گا. ایک بہت بڑے محدث لکھتے ہیں کہ حضرت بشر بن حارث سید نفیسہ کے ارادت مند تھے. وہ ان سے اکثر دعا کراتے تھے، جس کا تذکرہ ہم پہلے بھی کر چکے ہیں. اور ابن کثیر، علامہ ابن کثیر بہت بڑے محدث گزرے ہیں، ان کی میں کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں. فرمایا کہ ان کے بارے میں ہے، اگر وہ کہہ دے اللہ سے تو سولی پہ بندے کو لٹکانے والے وہ بھی چھوٹ جائے گا. قسطنطنیہ، موجودہ نام استنبول کے مفتی اعظم سلیمان قندوزی فرماتے ہیں کہ وفات سے لے کر آج تک ان کا مزار مرجع خلائق زائرین روز بروز ہیں. اور میں نے خود دیکھا، میں گیا، حاضر ہوا، بہت رش تھا. اور میں جو سیدہ نفیسہ کو سورت فاتحہ ورنہ سورت العالی، اخلاص، معوذتین پڑھ کے ہدیہ کرے اور ان کے وسیلے سے جو دعا مانگے وہ دعائیں قبول ہیں. مصر کے لوگوں کو مشہور ہے، اگر دریائے نیل کا پانی 18 گز سے اوپر ہو جائے طوفان کا خطرہ، 16 گز سے نیچے ہو جائے فصلیں سیراب نہیں ہوں گی، خشک سالی آ جائے گی، قحط پڑ جائے گا. اور میں ایک بار دریائے نیل کے پانی میں کمی آئی، لوگ جمع ہو کر سیدہ نفیسہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ آپ دعا فرمائیں. آپ نے انہیں اپنی چادر دی، اسے دریا میں ڈال دو. حکم کے مطابق لوگوں نے بابرکت چادر دریا میں ڈال دی. ابھی گھر بھی نہیں پہنچے تھے تو دریا نیل کا پانی بلند ہو کر اپنی سطح پر آ گیا. اور لوگوں نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اللہ نے ایک اپنے ولی کی اگلی کرامت دکھائی ہے کہ آپ ایک پیسے کی نیت کر لیں. آپ کے پاس کوئی ایک پیسہ نہیں، آپ ایک پیسے کی نیت کر لیں کہ میں کسی کی مدد کروں گا، یا کوئی چیز پکا کے کسی کو ہدیہ کر کے، یہ پیسہ کا ہدیہ یا یہ کھایا اہل البیت کی اس ہستی سیدہ نفیسہ طاہرہ کو ہدیہ کر دوں گا. اللہ تم میرا یہ مسئلہ حل کر دے، اللہ یہ میری مشکل دور کر دے، اللہ میری یہ ناکامی ختم کر دے، اللہ میری یہ حالات کی سختی ختم کر دے، اللہ میری یہ پریشانی ختم کر دے. بس یہ نیت کر لیں. اللہ نے ایسے ایسے کرم نوازی کے دروازے کھولے. عجب نظام کہ 2 مٹھیاں بند کریں. آپ دائیں مٹھی کو جب بند کریں گے، پہلے سن لیں تو اس میں محسوس کریں کہ میرے پاس اس میں اللہ کی طاقت ہے. تو یہ 2 مٹھیوں کا عمل ہے، 2 مٹھیوں کا عمل ہے. تو اس مٹھی میں آپ نے اللہ کی طاقت کو لیا ہے، دائیں مٹھی میں اللہ کے نام کو، اللہ کی طاقت کو، اللہ کی تاثیر کو، اللہ کی عظمت کو، اللہ کی عزت کو، اللہ کے وقار کو. اور بائیں مٹھی میں ساری بیماریاں، سارے دکھ، ساری تکلیفیں، جادو، جنات، اثرات، بندشیں، ناکامیاں، کوئی میری عادتیں، کوئی میری علتیں، کوئی قلتیں، کوئی ذلتیں، یہ تصور میں لے لیا اور دونوں کو اپنے سامنے رکھے. اور اس کے بعد ہم نے پڑھنا ہے فرعون غرق شد، موسیٰ کامیاب شد.
پھر اس کے بعد اس کو مٹھیوں پہ آپ نے پھونک مارنی ہے، اور پھونک مارنے کے بعد پھر تصور میں آنا ہے کہ میں نے دائیں ہاتھ کی مٹھی کو بائیں ہاتھ کی مٹھی پہ اس طاقت سے مارا کہ یہ ساری چیزیں ٹوٹ گئیں۔ تو اب دل ہی دل میں پڑھیں، فرعون غرق شد، موسیٰ کامیاب شد۔ عمل مختصر لیکن تاثیر بہت زیادہ۔